اپنا ہاتھ اوپر کرنا ہے, اپنا نام بتانا ہے اور ادھکتم 3 واکیوں میں اپنا سوال پورا کرنا ہے. کئی لوگ سوال کی جگہ بھاشن دینے لگتے ہیں, اس سے آج بچنا ہے. جی مفتی صاحب, پہلا سوال آپ کا, 16 منٹ ہیں, ہم دونوں لوگوں کے سوال لیں گے. جی بہت شکریہ. آپ کی جو ابھی بات ہوئی بہت اہم تھی, میں اس کو چاہوں گا کہ آگے ڈسکس کروں, لیکن چونکہ ابھی وہ سیگمنٹ ہے کراس ایگزامینیشن, تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میں اتنی دیر سے کنٹینجنسی آرگیومنٹ آپ کو بتا رہا تھا, یہ عقل سے ہی بتا رہا تھا حضرت, آپ یہ بتائیں کہ آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو پاسبل مانتے ہیں یا نیسیسری بینگ کے ایگزسٹنس کو صحیح سمجھتے ہیں, چونکہ 2 ہی آپشن ہو سکتا ہے, آپ یہ بتائیں. دیکھیے, آپ کو میں ایمانداری سے بات کروں, ایک تو میں کانٹینجنسی ورڈ ٹھیک سے سمجھتا ہوں, اور اس وقت بھی جو آپ نے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے وہ ذرا تھوڑے سے مجھے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ لگے, تو آپ ذرا سمپل زبان میں سوال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہوں. جی. یونیورس کی ہر چیز کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایگزسٹنس میں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. جو بھی چیز ڈیپینڈنٹ ہوگی وہ چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی, تو اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوگا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انفینٹ ریگریس ہے, یعنی کاز پر کاز, کاز پر کاز, کاز پر کاز, اور کبھی کوئی یعنی اینڈلیسلی چلتا رہا؟ چونکہ اگر ایسا ہوگا تو ہم تو ایگزسٹنس میں آتے ہی نہیں. لاجیکلی یہ متفق علیہ چیز ہے, متفق علیہ, اگریڈ اپون. اس پہ ہم نے ایگری کیا تھا کہ مشکل شبد آئے گا تو ارتھ بتانا پڑے گا. تو انفینٹ ریگریس تو پاسبل نہیں ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ کو رکنا پڑے گا ایسے نیسیسری بینگ پر. نہیں, کوئی ضرورت نہیں رکنے کی. کس نے کہا آپ رکنا پڑے گا؟ آپ رکتے ہیں خدا پہ, آپ نہیں رکتے. آپ کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے, جب اس وقت سے جب وقت نہیں تھا. آپ کہاں رکتے ہیں کہ اب ہوا تھا وہ؟ آپ نہیں کہتے. ہم کیوں نہیں مان سکتے کہ یونیورس جو ہے اور بلکہ ملٹی ورسز جو ہے وہ ہمیشہ سے ہیں, وہ بنتی ہے, بگڑتی ہے. ایک ہمارے یہاں ایک چیز ہے بلیک ہول, وہ سمیٹ لیتا ہے واپس, پھر بلاسٹ ہوتا ہے, پھر پھیل جاتا ہے, اور اس میں ہماری تو خیر کوئی اوقات ہی نہیں ہے. انسان کی ایک چھوٹے سے ذرے پہ ہم 50-60 سال کی عمر رکھتے ہیں, جو کروڑا اربوں سال کی کائنات ہے اس میں, اور پیدا بھی نہایت ہی بےہودہ وجہ سے ہوئے تھے. تو اس میں یہ سوچنا کہ اس کی وجوہات اور یہ کیوں ہے, یہ ڈیپینڈنٹ ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیا معلوم, آپ سوچئے کہ یہ جو پھیل رہی ہے کائنات, یہ کہاں پھیل رہی ہے, یہ کہاں جا رہی ہے, اور یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ ارے بنا لی تھی تم نے, رکو بھیا کافی ہے. یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ اور کون سی کائنات جسے میں دوربین سے دیکھتا ہوں تو 2 بلین لائٹ ایئر پہ ہے, اس سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. 2 بلین ایئر یعنی اگر میں 80,000 مائلز پر سیکنڈ سے چلوں تو 20 کروڑ سال میں وہاں پہنچ جاؤں گا. اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دنیا, یہ کائنات تو انسان اشرف المخلوقات کے لیے بنائی گئی نا. تو یہ سب یہ ٹرم سمجھ میں نہیں آیا, اس میں کوئی خاص سمجھنے والی بات تھی بھی نہیں. یہ جو الٹیمیٹ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پوری یونیورس ہے, یہ جو دنیا ہے, یہ انسان کے لیے بنائی گئی. اچھا, یہ سب انسان کے لیے. کیوں صاحب, صحیح ہے نا؟ بالکل, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی چیز کے پیچھے ریزن آپ کو نہیں پتا تو ریزن نہیں ہے. اسے کہتے ہیں نہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن میری ذمہ داری نہیں ہے. وہ بالکل صحیح کہا تھا اس نے, برٹن رسل نے. آپ نے اسے مذاق میں ٹال دیا کہ بھائی آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں, میں کیوں کہوں کہ یہ غلط ہے دعویٰ؟ آپ پروف کیجئے, میرے پہ ذمہ داری ہی نہیں ہے, میں نے تھوڑی کہا ہے. آپ پروف کیجئے کہ یہ صحیح ہے. آپ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. پوچھنا چاہیں گے؟ آپ سوال پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے, کیونکہ یہ کراس ایگزامینیشن کا دور ہے. آپ جیسے پہلے بول رہے تھے فیتھ کو لے کے کچھ. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خدا نے جو بھی ریولیوشنز کیے ہیں, ایک مذہب کے لیے بہت سے مذہبوں میں کیے ہیں, الگ الگ ریولیوشن ہیں. کہیں کچھ ایک باتیں ہیں, کانٹرڈکشن بھی ہے آپس میں, کہیں کچھ آپ کر سکتے ہیں, کہیں کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ سب کی کوڈ آف مورل ایک ہے. تو یہ قصہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو فٹ بال فائنل ہوتا ہے, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ ٹی وی کور کر کروڑوں لوگ, اگر اس میں خدا کی ایک بومنگ آواز آ جاتی, میں گاڈ ہوں, تو سارے لوگ ابھی سن لیتے اور ٹی وی پہ بھی سن لیتے, قصہ ختم ہوتا. یہ اتنی رازداری کیا ہے کہ تم سامنے کچھ تو ثبوت دے دو ہمیں سالڈ. یہ غیر صاحب یہ یونیورس کیسے بنی, اس سے مسئلہ کیا حل ہوگا؟
میں پوچھوں گا آپ سے خدا کیسے بنا؟ کیوں نہیں پوچھوں گا کیسے بنا؟ بلکہ وہ تو کائنات سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، کائنات سے کہیں زیادہ جی وہ ہمیشہ سے ہے، آپ کہیں گے میں مان لوں گا. اچھا دویم وہ قادر المطلق، یعنی قادر مطلق کا مطلب اومنی پوٹنٹ، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے، آپ کی اچھی جگہ شادی کروا سکتا ہے، آپ کے پڑوسی کا مقدمہ ہروا سکتا ہے، آپ کو جتا سکتا ہے، سب کام کرتا ہے. تھوڑا سا مائک کلوز جی. وہ اس دنیا کو چلا کیسے رہا ہے؟ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہوتی؟ یا قیامت کے بعد کبھی ایک جسٹس ہوگا، جب یہ بچہ مر چکا ہوگا جس کی دھجیاں اڑ گئی بم سے، اس کو انصاف ملے گا تب. اچھا اب جواب دوں. ہاں جی میں اسی لیے آپ کی طرف آتا. سب سے پہلے آپ نے ریویلیشن اور اسکرپچرز کی بات کی، اس پہ میں بات کر سکتا ہوں لیکن آج نہیں کروں گا چونکہ وقت کم ہے، کبھی اور اس پہ ڈسکس کریں گے. میں تیار ہوں اس پہ بھی بات کرنے کے لیے. یہ ابھی سے راؤنڈ 2 کی بھومکا طے ہو رہی ہے. ڈز گاڈ ایگزسٹ راؤنڈ 2. جی چونکہ آج گاڈ کے ایگزسٹنس پہ بات ہے تو میں اسی کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کے سوالات کو انٹرٹین بھی کروں گا اور میں بھی پوچھوں گا. آپ نے کہا کہ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا، جبکہ آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی بنیادی آرگیومنٹ ہے. آپ مجھے کانٹینجنسی کا مطلب بتائیے، آپ کا مطلب کیا کانٹینجنسی؟ کانٹینجنسی کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ وجود جو کسی بھی چیز کا پابند ہے، ہر وہ وجود یا ہر وہ چیز جو اپنے ایگزسٹنس میں کسی بھی چیز کے پابند ہے اور اس سے باؤنڈ ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس پر ڈپینڈ کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے. یہ تو عقل کی بات ہے. یہ آپ ریزننگ کی بات کرتے ہیں، میں وہی کر رہا ہوں. دوسری چیز آپ نے یہ بات کہی کہ اتنے بلین لائٹ ایئرز دور ہے، اس کا میرا کیا لینا دینا. پھر میرے خیال سے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے آئی تھنک دیئر فور آئی ایم این ایتھسٹ. آپ کو سوچنا چاہیے. صرف آپ ایک لمیٹڈ دائرے میں رہ کر نہیں سوچیں بلکہ باہر نکل کر سوچیں. آپ نے تیسرا سوال کیا، آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ. ایسی باتیں نہ کیجیے، کتوں کو اعتراض ہو جائے گا آپ پہ کہ آپ کچھ بھی سوچیں. یہ اجازت آپ کو ہے نہیں، مجھے ہے. جی آپ نے پرابلم آف ایول کے تعلق سے سوال کیا اور بار بار آپ ایک لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے، آل پاورفل گاڈ ہے. یہی تو دراصل سمجھنا ہے کہ گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے. پرابلم آف ایول جو ہے، پرابلم آف ایول در حقیقت 2 اسمپشنز پر قائم ہے. اگر آپ ان 2 اسمپشنز کو سمجھ جائیں تو یہ پرابلم نہیں رہے گی. آرگیومنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کولیپس کر جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1 یعنی جو آپ کا سب سے پہلا فالس اسمپشن ہے کہ گاڈ مرسیفل ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق گاڈ صرف اومنی پوٹنٹ اور صرف مرسیفل نہیں ہے، بلکہ وہ آل وائز بھی ہے اور وہ آل نوئنگ بھی ہے. اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت اور وزڈم ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت اور وزڈم آپ کو سمجھ میں آئے یا مجھے سمجھ میں آئے. اگر آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ لمیٹڈ پرسپیکٹو سے آرگیومنٹ ہے. اور اس چیز کو ہم اپنی دنیا میں، اپنے لائف میں، ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اگر اس نے ہمیں کوئی دوائی دی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم نہیں ہے آپ نے کیوں یہ دوائی دی ہے، تب تک ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. نہیں کہتے. ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہم جانتے ہیں کہ وہ نالجیبل ہے، وہ وزڈم والا ہے. ہم سے زیادہ نالج اور ہم سے زیادہ وزڈم ہے. بتائیں سر. نہیں، ڈاکٹر میں اور خدا میں بڑا ڈفرینس ہے. ڈاکٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک، تو میں اس کی بات سنوں گا. دوم یہ نہیں کچھ جواب تو یہ بھی نہیں ہے. سر پلیز اگر سب آڈینس سے بولنے لگیں گے تو پھر مطلب نہیں سویلائز بحث کا. مطلب آپ یہ کہیں کہ چونکہ آپ ڈاکٹر پہ بلیو کرتے ہیں اس لیے خدا پہ بلیو کیے. کیا یہ مثال آپ کو سمجھانے کے آرگیومنٹ ہے، اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. تو سمپل بات یہ ہے کہ میں اگر یہ یقین کر رہا ہوں کہ ایک اومنی پوٹنٹ اس کی مصلحت ہے، یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ مصلحت ہے اس کی، مجھے نہیں چاہیے اس مصلحت. اس کی مصلحت نہیں، یہی تو سمجھنا ہے. مطلب ایکسپیڈینس. اچھا آپ نے ابھی میری بات پوری سنی نہیں. میں نے کہا آپ کا پورا آرگیومنٹ 2 فالس اسمپشنز پر ہے. ایک فالس اسمپشن میں نے بتا دیا. دوسرا فالس اسمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول کے ہونے کا کوئی گڈ